الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ حدیث نبی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ آگاہ رہو، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اس حدیث میں مسلمانوں کی ایک اہم ذمہ داری کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، اور وہ تبلیغ کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح ہمارے اسلاف نے اسلام کی تبلیغ و خدمت میں جس قدر تندہی اور عرق ریزی کا ثبوت دیا ہے، اسی کی بدولت اسلام کا بادل عرب کی وادی غیر ذی الزرع سے اٹھا اور شمال و جنوب کو سیراب کرتا ہوا مشرق و مغرب کے دور دراز علاقوں پر برسا، اور دیکھتے ہی دیکھتے افریقہ کے صحراؤں میں اور دوسری طرف چین کے میدانوں میں توحید و سنت کی آواز گونجی۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ روما کے عظیم الشان گرجوں، جرمنی کے فلک بوس عبادت خانوں اور انگلستان کی عالی مرتب کلیساؤں میں اللہ اکبر کے نعروں نے پادریوں کو لرزا دیا تھا۔ مگر جب مسلمان اقامت دین میں سستی اور کاہلی کرنے لگے اور ان کی شب و روز عیش و راحت کی تلاش کرنے میں گزرنے لگے، تو اب اسلام بزبان حال آنسو بہاتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے، میرا وقت مجھ سے بچھڑ گیا، میرا رنگ روپ بگڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا میں اسی کی فصل بہار ہوں۔ اور پھر انسان نے ترقی اسلام کے سوا دوسری چیزوں میں تلاش کرنا شروع کر دی۔ پھر کیا تھا؟ بقول ایک شاعر کے، حقیقت میں جدھر دیکھو تنزل ہی تنزل ہے، ترقی کی طرف تہذیب انسانی نہیں جاتی۔ بہرحال بہت سی احادیث میں حدیث بالا کا مضمون وارد ہوا ہے کہ خود بھی اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے اور دوسرے کو بھی نہایت دل سوزی اور اخلاص کے ساتھ راہ راست پر لانے کے لیے اپنی قیمتی جان اور سرمایہ بھی کپانا ہے، اور بدی کو مٹانے کے لیے ہر وقت سعی رہنا ہے۔ حق نے کر ڈالی ہے دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے دین کے کام کو مکمل طور پر دل و جان سے کرنا چاہیے، اور ہمیں اس کے اندر کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی بھی دین کا عمل ہو، کوئی مسئلہ ہو یا کچھ بھی دین کے معاملات ہوں، اس کے اندر صاف گوئی سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔